بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے سوالات ہیں، آپ خدمت پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. ریگارڈنگ میرج میں اردو میں ترجمہ کر دوں کیونکہ پرنٹ میں بھی ذرا کچھ وہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کا باپ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ہے یا ولی نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہیں، اور والدہ اس کی صرف ہیں اور وہ لڑکی کی شادی کرنا چاہتی ہیں اور باکرہ ہے، لڑکی کنواری ہے، بغیر ولی کے اجازت کے لڑکی کی عام طور سے کہا جاتا ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی. اب اس کا والد ہی نہیں ہے یا اس کے دادا نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، تو اس کی شادی کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ولی نہیں ہے تو پہلے مرحلے میں ولی باپ ہوتا ہے، دوسرے مرحلے میں اگر باپ نہ ہو تو دادا ہوتا ہے. اگر دادا بھی نہ ہو تو اس صورت میں بھائی کی اجازت جو ہے اس لیول کی ولایت نہیں رکھتا ہے، اس لیول کا گارڈین شپ جو مثال کے طور پہ باپ یا دادا کی ہے، لیکن بھائی کی اجازت اس میں کچھ حد تک ضروری ہوتی ہے. اور خاندان کی جو دیگر بزرگان ہیں، اگر بھائی بھی نہیں ہے تو بہرحال دیگر بزرگان کی جو ہے، کیونکہ وہ آپ نے جو مسئلہ جو بیان کیا باکرہ ہونے کی صورت میں، تو بزرگان کی اس میں کم سے کم رضایت اس میں ضروری ہے، وإلا شادی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال گھر والوں کی رضایت بھی ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. My brother, I am Shabana from Hyderabad. Please answer this question. Okay. If all human beings are created in pairs, then some die single. یعنی اب میں اردو میں ترجمہ کر دوں تاکہ وقت ضائع نہیں ہو کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کی جوڑی اللہ نے پیدا کی ہے تو کچھ لوگ جو ہے وہ انتقال کر جاتے ہیں سنگل. اور دوسرا پہلو سوال کا ان کا یہ ہے کہ بقول ان کے اللہ نے عورت کو جو ہے یعنی حضرت حوا کو جو ہے حضرت آدم کی رب سے پسلی سے پیدا کیا. تو اگر کسی خاتون کا دوسرا عقد ہوتا ہے ایک شوہر کے انتقال یا طلاق کے بعد، تو اس کی خلقت کس طرح ہوئی؟ کیا دو رب سے ہوئی مرد کی؟ Allah knows everything that happens, whomsoever he wishes guides them. Then what is humans' fault? یعنی جب خیر و شر تعز من تشاء وتذل من تشاء. How is human made accountable? جزاک اللہ خیرن کثیرا. ان کے سوال کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں جو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ پیز میں جو بنائے گئے ہیں، تو یہاں پر مراد یہ نہیں کہ ہر انڈیویجول کے لیے پیر بنایا گیا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز کو جو خدا نے خلق کی ہے اس کا ایک میل ورژن ہے، ایک فیمیل ورژن ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے لیے میل اور فیمیل بنایا گیا ہے کہ مثلا ایک انسان میں نے ادھر میل پیدا کیا تو اس کے بدلے میں ایک فیمیل بھی بنایا ہے تو اب ان کی ایک شادی ہونی چاہیے. نہیں، بہت سارے ایسے ہیں، جناب عیسیٰ کو ہی آپ لے لیجئے، مثال کے طور پہ ان کی شادی نہیں ہوئی تو ان کے لیے پیر نہیں بنایا تھا. ایسا نہیں ہے، وہ تو نبی خدا ہے. اگر شادی کسی کی ہونی چاہیے تو انبیاء پہلے مرحلے میں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ مراد ہر کا پیر نہیں ہے، وہ کپلز میں بنائے گئے، میل اور فیمیل ورژن سب کا بنایا گیا ہے. ضروری نہیں. اب جیسے ایک دوسرے سوال میں جیسے انہوں نے کہا کہ 2 شادی کر لے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 2 پیر بنائے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے. صرف خلقت میں ہر چیز کا میل اور ہر چیز میں فیمیل بنائے گی. یہاں تک کہ پلانٹس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، پولینیشن کی جب بحث ہوتی ہے ان کے سائنس میں تو اس میں بھی تو اس میں دونوں ہوتے ہیں. دوسرا سوال جو یہ ہے کہ میل کے رب سے بنایا جاتا ہے، نہیں، یہ اسرائیلیات ہے. ان کے یہاں یہ ان کے اولڈ ٹیسٹمنٹس میں اس طریقے کی باتیں پائی جاتی ہے کہ وہ ربس کو جب جناب حوا کو بنانا ہوا تو جناب آدم کے ربس توڑ کے اس کی بچی ہوئی اس سے جو ہے جناب حوا کو خلق کیا گیا، پیدا کیا گیا. تو یہ اسرائیلیات کی بحث ہے. ورنہ خدا جس نے جناب آدم کو کچھ نہیں سے خلق کیا تو اس کو جناب حوا کو خلق کرنے کے لیے جناب آدم کی ربز نکالنے کی کیا ضرورت؟ وہ جس طریقے سے آدم کو خلق کیا اسی طریقے سے خاک سے، اسی مٹی سے جناب حوا کو بھی خلق کیا. یہ ہمارے یہاں ثابت شدہ ہے اور اس سے ہمارے یہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. 3rd کوشچن کیا ہے کہ انسان ہر چیز کا ذمہ دار خود ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ خدا نے جب بنایا ہے، جس کو گائیڈ کرنا چاہتا ہے گائیڈ کرتا ہے، جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اسٹرے کرنا چاہتا ہے اس کو گمراہ کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کا سوال کا جواب ابھی 2-3 سوال دیا جا چکا ہے کہ انسان
خدا کا نالجبل ہونا، ہر علیم ہونا انسان کو مجبور نہیں کرتا ہے. خدا کا علیم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا. اس کا علم کا مطلب یہ ہے، انسان اگر گمراہ ہو رہا ہے تو اپنی مرضی سے گمراہی کی طرف جا رہا ہے، نہ کہ خدا کسی کو نعوذ باللہ گمراہ کرتا ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میں پنجاب سے ہوں اور یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے خنزیر کا میٹ کھانا حرام ہے، کیا اس کے اسکن سے بنا سامان جیسے فٹ ویئر یا کپڑا وغیرہ، کلوتھ وغیرہ جو ہے وہ پہننا یا استعمال کرنا بھی حرام ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے وہ ذبیحے کے میں آتا ہے کہ اگر ذبیحہ نہ ہوا ہو تو جو حلال گوشت کے جانور ہیں ان کا بھی پہننا حرام ہو جاتا ہے. تو پہننے میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو یوز کریں گی تو پھر اس پہ نماز نہیں ہو سکتی ہے. اگر وہ گیلا ہو گیا تو پھر آپ کا لباس بھی نجس ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ دنیا میں اتنے سارے حلال جانور پائے جاتے ہیں، ان کے چمڑے کو یوز کریں. کیوں آپ ایک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جس میں سے آپ کو کمپلیکیشنز ہو جائیں؟ شکریہ. ایک سوال اور آیا ہے، اس کا مجھے یہاں ریپیٹ نہیں کرنا ہے، صرف یہ بتا دوں ناظرین کرام، اور بارہا میں یہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ خواب کی تعبیر یہاں نہیں دی جاتی. برائے مہربانی خواب کے سلسلے میں آپ کوئی سوال نہ کریں، کیونکہ خواب کی تعبیر یہاں نہیں بیان کی جاتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرا یہ سوال ہے کہ میرے شوہر بہت جلد غصہ ہو جاتے ہیں. پھر غصہ آیا رہا، دیکھیے الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں. ان کے بھائی لوگ مار بھی دیتے ہیں، ہم سمجھاتے ہیں تو ہم پہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ کوئی دعا بتا دیجئے کہ ان کا غصہ فرد ہو جائے، شانتی ان کو ملے اور شانت ہو جائے. بہرحال انسان کو میں نے عرض کیا کہ وہ جب غصہ آتا ہے تو اپنا نقصان زیادہ کرتا ہے. آئے قرآن ہے جناب ابراہیم کے حوالے سے، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان زیادہ غصہ کرتا ہے تو اس آیت کو پانی پہ پڑھ کر پیے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور غصے کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو یا وہ جگہ چھوڑ دے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے. پانی پینے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ غصہ آئے تو انسان کو چاہیے کہ پانی پیے. یہ کچھ مستحب عملہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن اس میں وائف کچھ نہیں کر سکتی. یہ سارے کام ان کے ہسبینڈ کے لیے کہ اگر یہ جس کو غصہ آ رہا اسی کا کام. جی سلام. میں زہرا بول رہی ہوں پنجاب سے. بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے سوال کا جواب دیا. مولا وین چینل کے تمام ممبران کو سلامت رکھے. الہی آمین. آپ سب کو بھی مولا سلامت رکھے. جاوید انکل، میں ایک طالبہ ہوں، ایران میں پڑھتی ہوں. مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. مجھے پتہ ہے لیکن اس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، وہاں کے لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں. اگر ان کو کسی مسئلے کے بارے میں بتاؤ تو یقین نہیں کرتے. جیسے کہ میری والد کا ریسنٹلی 4 مہینے پہلے انتقال ہو گیا ہے، یعنی ہو سکتا ہے 4 مہینے 10 دن ہو گئے، عدت کی پیریڈ پورا ہو گیا ہو. اب میری ممی کو سب کہتے ہیں کہ لال پیلے ہرے کپڑے نہیں پہننا چاہیے کیونکہ آپ بیوہ ہو گئی ہیں. کہیں جانا نہیں چاہیے، مہندی نہیں لگانی چاہیے، چوڑیاں نہیں پہننی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کہتے ہیں کہ اگر ایسا کیا تو یہ صحیح نہیں ہے. جبکہ میری والدہ پردے کی احتیاط بھی کرتی ہیں، پردہ بھی یعنی کرتی ہیں، حجاب کرتی ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا بھی کوئی ایپیسوڈ ہونا چاہیے. ایپیسوڈ نہیں، یہاں جواب انشاءاللہ مولانا دیں گے. اس سلسلے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک شرعی جواب، ایک معاشرت کے یعنی اپنے سوسائٹی کے حوالے سے سماجی جواب. شریعت کی نگاہ میں جو خاتون اگر کوئی خدا نخواستہ بیوہ ہو گئی ہیں، ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کے اوپر جو چیز واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن جو عدت وفات جسے کہا جاتا ہے وہ اس کو آبزرو کریں، اس کو گھر میں رہیں وہ شوہر کے احترام میں. اور کچھ چیزیں جو مثال کا زینت کرنا انہوں نے ایام میں منع ہے، اور خوشی کی محفلوں میں جانا منع ہے، دوسرے کے گھر میں رکنا منع ہے. تو یہ چیزوں کا رعایت ضروری ہے. دوسری بات ہے سماجی اور سوشل آنسر اس کا. یہ بات صحیح ہے کہ وہ کلر کپڑے پہن سکتی ہیں، لیکن جو اس عدت کے بعد جو زینت وہ ان کو کرنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن ابھی ہماری سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہ پہنے، لیکن وہ اس طریقے سے پہنے کہ اس چیز کی رعایت ہو سکے. خدا نخواستہ
کسی دوسرے طریقے کے ان کے اوپر الزام تراشی نہ ہونے لگے کہ ابھی آگ بند کرتے ہی ساتھ یہ آزاد ہو گئی، یا کیونکہ آپ لوگوں کی زبان کو نہیں روک سکتے. ہر چیز کو امپلیمنٹ کرنا بھی واجب نہیں ہے، یہ ایک مستحب چیز ہے. آپ کو آزادی ہے، آپ اپنی آزادی کو کس حد تک استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیونکہ ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اتنا اوپن مائنڈ نہیں ہے کہ آپ ابھی کسی بیوہ کو کلر ڈریس میں دیکھے. حالانکہ شریعت سے زیادہ وہ جو ہے جو ان کے گھر کی جو شریعت ہے وہ زیادہ ضروری ہے، زیادہ ضروری ہے. جی جی جی. تو اس چیز کی رعایت کریں، لیکن شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے فوراً بعد یہ ضروری ہے کہ اگلے دن ہی ولیمہ کریں؟ اگر نہیں تو اس کی حد کتنے دن تک ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیے. ذاکر جلالی فرام عمرہ. ولیمہ جو ہے اسلام میں کچھ چیزوں کا ولیمہ جو ہے مستحب مؤکد ہے. جی. جس میں ایک شادی کا ولیمہ ہے، ایک حج کا ولیمہ ہے، ایک اگر کسی نے گھر خریدا ہے اس کا ولیمہ ہے، اور ایک عقیقے کا ولیمہ ہے. یہ 4 چیزوں کا مستحب مؤکد ہے، یعنی واجب نہیں ہے لیکن اس کی واجب کے برابر ہے. اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر اگر آج شادی ہوئی تو کل ہی فوراً ہو جائے. لیکن بہتر یہ ہے کیونکہ یہ ایک مستحب مؤکد عمل ہے، تو جتنی جلدی آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں اتنی جلدی انجام دے دیں. مثال کے طور پر خود امیر المومنین کی شادی کا جو ولیمہ ہے وہ تیسرے چوتھے دن ہوا تھا، حالانکہ رخصتی بعد میں ہوئی تھی. جی. ولیمہ پہلے ہوا ہے، عقد ہوا، پھر ولیمہ ہوا، پھر رخصتی ہوئی. بہت بہت شکریہ. سلام علیکم. السلام. ڈونٹ ٹیک مائی نیم بیکاز آئی وونٹ ٹیک اٹ. فرام کرناٹکا سوال ہے. آئی ہیو اے لیور پرابلم ڈیزیز اینڈ آئی ہیو، ان کا میں ترجمہ کر دوں کہ ان کو لیور کی بیماری ہے اور کافی یعنی کہ بیمار رہتے ہیں یہ، اور ٹریٹمنٹ بھی چل رہا ہے. یہ کوئی دعا بھی بتا دیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. فرسٹ آف آل کہ جب اگر آپ کو کچھ پرابلمس ہیں تو ہر بیماری میں کچھ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کچھ پرہیز کرنا ہے. جی. تو آپ اس کا خیال رکھیں. اور دوسرا یہ کہ خود آپ اپنی دعاؤں میں بھی پروردگار سے دعا کریں کہ آپ کی اس مشکل کو آسان فرما دیں. ابھی انسٹنٹلی تو کوئی خاص دعا عافیت جو ہے، دعا عافیت ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ اللہم اشف کل مریض جو پڑھی جاتی ہے وہ اس میں یقیناً آپ کی بھی ہم سب بھی دعا کریں. ہم سب بھی بالکل، ہم لوگ اب یہاں اس پلیٹ فارم سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی اس مشکل کو جو اللہ تعالی پروردگار آسان کر دے، اور دیگر مریض جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں ان سب کی اس مشکلات کو پروردگار آسان کرے. الہی آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نسرین فاطمہ ہے. میرا سوال ہے کہ میں 12ویں امام علیہ السلام کا صدقہ نکالتی ہوں. میں صدقے کا وہ کس کو دوں؟ یعنی اس کا میں کس طرح مصرف کیا ہے اس کا؟ جو فقیر مستحق آپ کے دروازے پر آئے، شرط یہ ہے کہ بہتر یہ ہے مومن ہو تو زیادہ مومن ہو تو بدرجہ اولا بہتر ہے. جی. تو بہتر یہ اس میں جیسے یہ سوال آیا تھا کہ آپ کلیکٹ کر لیں. جی. جب کبھی آپ کو کوئی مستحق دکھائی دے کہ ہاں اس کو ضرورت ہے تو آپ اس کو دے دیں. مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. My name is Saqib Hussain. My father has a question. We have a property. پھر میں ترجمہ کر دوں جس کی ویلیو 60 لاکھ ہے اور 6 حقدار ہیں. جی. 3 بھائی اور 2 بہنیں اور ایک والدہ ہیں. جی. What will be the amount each will receive؟ فرید آباد دہلی سے. اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ والد حیات ہیں، انشاءاللہ حیاتی ہوں گے یا اللہ ظاہر تو لگ رہا ہے کہ حیات میں نہیں ہے، ورنہ جو ہے یہ سوال ہی نہیں اٹھتا. جی. 3 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں. 2 بیٹیاں اور والدہ بھی ہیں. جی. تو اس کا تقسیم یہ ہوگا کہ والدہ کو اس کا 1/4 ملے گا، 1/8 ملے گا کیونکہ بچے ہیں. اگر بچے نہیں ہوتے ہیں، صرف 5 ہوتی ہے تو اس کو 1/4 ملتا ہے. یہاں پہ چونکہ بچے ہیں تو ان کو 1/8 ملے گا، اور بیٹوں کو بیٹیوں کا 2 برابر ملے گا. جی. اب آپ اس کا 1/8 الگ کر دیجئے، جو باقی پیسہ بچتا ہے، بیٹے 3 ہیں تو اس میں 8 حصے ہو جائے گا. جی. 3 کو آپ ڈبل کر لیجئے، 6 اور 2 بیٹیاں 8. 8 حصے میں یہ جو باقی جو آپ کا 1/7 بچا ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر کے، اور بیٹوں کو اس کو 2 حصہ اور بیٹیوں کو ایک حصہ دے دیجیے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. سکندر علی فرام پاکستان. میرا سوال یہ ہے کہ میری زندگی سے پریشانیاں نہیں جاتی اور لوگ کہتے ہیں کہ علم کا اثر ہے اس لیے یہ ختم نہیں ہوتی. یہ کون سا علم ہے
تو کیا علم سے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے؟ جی یہ یقیناً دیکھیں یہ اس طریقے کی باتیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کروا دیا. جی تو اس کے لیے بہتر یہ کہ انسان جو ہے دیکھیں سب سے بڑی جو طاقت ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے دعا ہے. خود امیر المومنین نے دعائے کمیل میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ صلاحہ دعا، کہ انسان کے پاس سب سے بڑا اسلحہ اس کا دعا ہے. اگر پروردگار کی بارگاہ میں وہ دعا کرے گا یقیناً اس کی تمام مشکلات آسان ہو جائے گی. اور کوئی بھی علم جو بھی علم ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو خدا کی رحمت سے بڑا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. الہی. السلام علیکم. علیکم السلام. کولکتہ سے ماہ طلعت بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا ایک شیعہ لڑکی کو غیر شیعہ مسلمان سے شادی کرنی چاہیے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس کا جواب جلد سے جلد دیں. اور آفس میں دوسرا سوال میں بعد میں کر لوں گا، پہلے اس سوال کا جواب دے دیجیے. سب سے پہلے مرحلے میں دیکھیے، جب اگر آپ صاحب ایمان ہیں، مومنہ ہیں، تو پہلے مرحلے میں آپ کی جو پرائرٹی ہونا چاہیے وہ آپ کا خود اپنے کمیونٹی جو ہے آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے ولی کی اجازت. جی کہ کیا آپ کا ولی، دیکھیں شادی ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو مسلمان ہے، جو خدا کو مانتا ہے، پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ سب مسلمان ہیں، ان کے میں شادیاں ہو سکتی ہیں. لیکن پرائرٹی کیا ہونا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بہرحال آپ شادی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ زندگی کی شروعات ہے. ابھی آپ کو سب کچھ بہت ہرا ہرا دکھے گا، آپ کو سب کچھ بہت اچھا دکھائی دے گا، لیکن بعد میں جو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں آپ اس کے بارے میں بھی سوچیں کہ اگر آئندہ جانے کے بعد آپ کیا اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتی یا وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایڈجسٹمنٹس بہرحال کرنی پڑے گی. اور پھر سوسائٹی کے بھی بہت سارے ایشوز ہو جاتے ہیں. تو بہتر یہ کہ آپ اپنے گھر میں اس بات کو ڈسکس کریں. شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں ڈسکس کریں کہ آپ کے گھر والے کس حد تک راضی ہیں، کیونکہ والدین کا راضی ہونا بھی ضروری ہے. دوسرا سوال یہ کہ آفس میں جو انگلش ٹوائلٹ ہوتی ہیں یعنی کموڈ وغیرہ جو ہوتے ہیں، جی اس ٹوائلٹ میں بیٹھنے سے کیا بدن ناپاک ہو جاتا ہے؟ اگر سیٹس جو ہے سوکھی ہے، اور آپ دیکھیں اس میں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ ایئرپورٹس میں جائیے، فلائٹس میں جائیے، تو وہاں پہ انگلش ٹوائلٹس ہوتے ہیں. تو وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اگر سیٹ سوکھی ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو شک ہوتا ہے، موسٹلی یہاں پہ شک کی پرابلم ہے، جی اگر شک ہو رہا ہے تو آپ اسے پاک کر لیجئے، کوئی مسئلہ پاک کر لیجیے. آپ ٹوائلٹ رول ساتھ میں رکھیے، اسے صاف کر لیجیے. آپ السلام علیکم. علیکم السلام. کیا آیت الکرسی علی العظیم تک صحیح ہے یا پھر بھی یعنی ہم جو آخر تک پڑھتے ہیں ہم فیہا خالدون تک، جی پھر بھی ہمارے یہاں ہم فیہا خالدون تک پڑھتے ہیں، تو اس کا مسئلہ کیا؟ توقیر علی گڑھ سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا اختلاف کہہ لیجئے کہ عام طور پر مسلمانوں کے یہاں جو ہے علی العظیم تک آیت الکرسی سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہم فیہا خالدون تک ہے. اس کا ایک چیز میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ سیٹ آف آیت، جی آیت الکرسی جو ہے ایک آیت کا نام نہیں ہے، جی اس سیٹ آف آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا جی ہے. مثال کے طور پہ جیسے سورہ توحید جب کہی جاتی ہے تو سورہ توحید میں قل هو اللہ احد نہیں ہے کہ یہاں پہ وحدانیت کی بات ہو گئی، بات ختم ہوئی. نہیں، یہ جو پورا سیٹ ہے 5 آیات کا، یہ پوری توحید ہے. جب ہم آیات کرسی کی بات کرتے ہیں تو یہ 3 آیات جو ہیں، یہ جو سیٹ ہے 3 آیت کا، یہ پورا آیت کرسی ہے. جی آیت کا بیچ پہ آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مثال کے طور پہ آیت آ گئی ختم ہو گئی یا کنٹینیو. بہت ساری آیتیں ہوتی ہیں وہ اس علامت کی، یہ علامت وقف ہے، یہاں پہ ٹھہرنا ہے، یہاں پہ وصل کر دینا، یہ اس لیے ہوتی ہے. یہ جو ہم فیہا خالدین تک یہ پورا ایک سیٹ ہے، یہاں سے شروع سے لے کے اللہ ولی وہاں سے لے کے یہاں تک پورا ایک سیٹ ہے، یہ آیت کرسی ہے. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام محمد حیدر ہے، میں یو پی مصطفیٰ آباد جرول بہرائچ سے ہوں. جی میرا سوال ہے کہ جمعے کی نماز میں امام کے ساتھ ساتھ سورہ پڑھے تو صحیح ہے یا پھر چپ سنتا رہے یا صرف تسبیحات اربعہ یا کوئی اور ذکر کرتا رہے؟ جی کسی بھی واجب نماز میں جو باجماعت پڑھی جاتی ہے،
پیچھے جو مأمون کھڑا ہوتا ہے، جو نماز فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر صرف رکوع کے ذکر، سجدے کے ذکر، آپ کے تشہد، کا سلام اور تکبیرۃ الاحرام، یہ 5 چیز اسے خود پڑھنا ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ امام کو، جب امام پڑھ رہا ہو تو اسے سننا ہے۔ قنوت میں اپنا ذکر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یہاں پہ اختیار ہے۔ باقی جتنی بھی جو جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے اس میں آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے، آپ کو خاموشی سے کھڑے رہنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عابد حسین اور میرا سوال ہے کہ درگاہ جانا شرک ہے اور فاتحہ کرنا منع بولتے ہیں، اچھا، اب کون بولتے ہیں؟ یہ قرآن اور حدیث اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت تو نہیں کہتے ہیں، کچھ لوگ جو نیا مذہب نکلا وہ کہتے ہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ درگاہ جانا شرک کیسے ہے یہ تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ اور رہی بات فاتحے کی، تو ہمارے یہاں تاکید کی گئی ہے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں اس دنیا سے ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، کیونکہ اس کا ثواب جو ہے یہ خود یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آج بہت سارے سوال تھے کہ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ کیا وہ زندہ ہیں، ہم ان سے رابطہ رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً وہ ایک ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھیں ہمارا ان سے فزیکل کنیکشن کٹ گیا ہے، لیکن اسپرچول کنیکشن ابھی بھی ہے، بے شک، کیونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم بہت ساری وجہ ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ اسپرچولی بیچ میں ہیں اور یہاں کے ثواب وہاں پہنچتے ہیں۔ جی، اسی طریقے سے جب ہم فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے ثواب کو ان کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ ان تک پہنچتا ہے۔ اور رہی بات مزارات پہ جانا، وہ شرک نہیں ہے۔ کیسے شرک ہے؟ مجھے شرک کی ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ اللہ کو کسی سے خدا نخواستہ کہ یہ عقیدہ مسلمان کا ہے کہ اللہ کی قبر ہے جس میں ہم شریک کریں کسی کو۔ شرک کا مطلب یہ ہوتا ہے نعوذ کہ باللہ، اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک قرار دینا۔ تو ہم اس کو نہ خدا کہہ رہے ہیں نہ کچھ کہہ رہے ہیں، یہ مر گیا ہے، ہمارا عزیز تھا، میں اس کی قبر پہ جاتا ہوں، مجھے یاد آ رہی ہے، تو انسان جاتا ہے، اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مائی نیم از سید محمد ذکی۔ جب اپنی قضا نمازوں کا علم نہ ہو تو اپنی قضا نمازوں کو کس طرح سے ادا کریں؟ علی گڑھ یو پی سے سوال ہے۔ اس کے لیے سوال کا جواب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، سال بھر، 2 سال، لیکن میں گیس کر سکتا ہوں کہ اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل میں گیس کروں کہ میری قضا نمازیں 2 مہینے سے زیادہ نہیں ہوں گی، تو دیٹ از انف۔ اگر میں نے 2 مہینے کی پڑھ لی تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوگی، تو 2 مہینے کی قضا نماز پڑھنے کے بعد بھی میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے اپنی تمام قضا نمازیں پوری کر لی۔ جی، تو اس کا جواب یہی ہے کہ آپ میکسیمم نمبر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس کے بعد آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، کسی اور کو تو آپ کو مطمئن کرنا نہیں۔ آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ مثال کے طور پہ میری 20 نماز قضا ہوئی ہے، 20 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہ آپ شک ہو سکتا ہے کہ 15 تھی کہ 20 تھی، تو آپ 20 پڑھ لیجئے تو آپ کا 100% شور ہو جائیں گے کہ ہاں اگر 15 بھی تھی تو ہم نے 5 زیادہ ہی پڑھ لیا، جی، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے آدم کو بھیجا یا آدم حوا کو ساتھ میں بھیجا؟ خلقت کے حوالے سے جب خلق کیا گیا تو پہلے آدم کو خلق کیا اور پھر جناب حوا کو خلق کیا، لیکن جب دنیا میں بھیجا تو وہ ان سے جو ترک اولا کے بعد دونوں کو ساتھ میں بھیجا۔ مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم۔ السلام۔ میں سید زوار حیدر۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں 7-8 سال کی عمر سے کام کرنے آیا تھا، جن صاحب کے پاس میں رہ رہا تھا وہ میرے والد جیسے، ان کا نام انتظار حسین ہے، ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے 52 سال ہو گئے ہیں۔ بہت موت، حیات، بیاہ، شادی، محرم ہم ان کے وطن میں ہی کرتے ہیں، مگر کبھی 10 دن سے زیادہ نہیں رکتے، تو میں وہاں نماز قصر پڑھوں گا یا پوری پڑھوں گا؟ آپ چاہے جتنے برس سے کام کر رہے ہوں، لیکن چونکہ وہ آپ کا اپنا وطن نہیں ہے اور آپ 10 دن سے کم وہاں رک رہے ہیں، لہذا آپ کی نماز قصر رہے گی۔ السلام علیکم۔ السلام۔ A non-Shia Muslim from Mumbai on Facebook wants a reference on the fazilat of Hazrat Abu Talib alayhi salatu wassalam in Holy Quran. Please provide me with the references. Hazrat Abu Talib alayhi salatu wassalam ہماری جان قربان و محسن اسلام پر، ان کے ایمان کے سلسلے میں، ان کی فضیلت کے سلسلے میں برادران غیر شیعہ جو ہے وہ کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فضیلت تو جتنی بیان کی جائے وہ کم ہے۔ خود قرآن نے وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ،
جی یہ آیت ہے کہ میں نے تمہیں یتیم پایا تو میں نے تمہیں پناہ دی. جی یہ آیت قرآن ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب پیغمبر یتیم ہوئے تو کس نے پناہ دی. جی یہ جو خدا جس کام کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے جی تو یہ کام کس نے انجام دیا ہے؟ جی جناب ابو طالب نے انجام دیا ہے. جب اگر آپ یہ کہتے ہیں مثال کے طور نعوذ باللہ کہ ابو طالب کافر تھے استغفر اللہ استغفر تو اللہ. خدا یعنی کہ ایک کافر کے کام کو اپنی طرف نسبت دے رہا ہے تو پھر اس سے بڑا صاحب ایمان کون ہو سکتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کافر کے بھی کام کو اپنا کام کہتا ہے؟ سارے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ جو سب پہلا عقد ہوا جناب خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ اس کا عقد جو ہے عقد جناب ابو طالب نے پڑھا ہے. کافر سے نکاح پڑھوا لیا رسول اللہ نے. جی نعوذ باللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال خمس سے ریلیٹڈ ہے. خمس کن چیزوں پہ واجب ہے اور وہ کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ آمین کس چیز پہ کتنا ادا کرنا ہے؟ خمس کا مطلب ہی ہوتا ہے 1/5. جی اس کی ڈیٹیلز کس چیز پہ واجب ہے وہ توضیل. میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ توضیل مسائل کی طرف مراجعہ کریں جبکہ ہر زبان میں موجود ہے. جبکہ ہر زبان میں موجود ہے اور ہم اس کو بڑا ہی لائٹلی لیتے ہیں. جی جبکہ مجتہد کی 40-50 برس کی محنت جو ہے وہ کتاب ہوتی ہے. جی جب وہ 50 برس 60 برس جو محنت کرتا ہے اس کے بعد وہ کتاب فتوے کی اپنے مسائل کی لوگوں کے درمیان میں پیش کرتا ہے اور ہم اس کو چھوڑ کے دنیا کی ہر چیز کے لیے گوگل کرتے ہیں. جی آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں آپ خمس کا چیپٹر کھولیں گے, اس میں 7 چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے. خمس کہتے ہیں 1/5 کو, جو 7 چیزوں کا وہاں پر ذکر ہوا ہے اس میں سے خمس آپ 1/5 نکال سکتے ہیں. جس کو سب سے جو آج کے دور میں جو پریزنٹلی جس سے ہم روبرو ہوتے ہیں وہ موسٹلی ہماری سیونگز ہیں. جی کہ سال بھر کے ایکسپنسز کے بعد جو ہمارے پاس پیسہ بچتا ہے, انکم ٹیکس نہیں ہے, انکم پہ نہیں, سیونگز پہ. گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکس ہوتا ہے وہ انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا کمایا اس کا ہمیں چاہیے. جی ہمارے ہاں جو اسلام کا جو قانون جو خمس کا ہے وہ آپ نے خرچ کر دیا, خرچ کرنے کے بعد میرے پاس مثال کے طور پر سال کے آخر میں 20,000 روپے بچ گئے تمام تر اخراجات کے بعد, تو اس کا 1/5 4,000 میں نے نکال کے جو ادارے ہیں جن کے پاس مثال کے طور پر اجازے ہیں, خود چینل وین کے پاس اجازے ہیں, اس کے 2 حصے ہوتے ہیں, سہم امام اور سہم سادات. اگر آپ سادات کو پہچانتے ہیں, مستحق سادات کو, یہ بار بار میں کہتا ہوں, پچھلی بار بھی میں نے کہا تھا مستحق ہونا ضروری ہے. یہاں پہ 2 سید بیٹھے ہیں, ان کے گھر نہ بھیج دیجیے گا. الحمدللہ ہم لوگ ابھی مستحق نہیں ہیں. تو جو مستحق ہے اس کو دیں, یا آپ اس ادارے کو دے دیں. جو مستحقین معمولاً یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں وہاں پہ مراجعہ کرنے, کچھ علماء ہیں ان کے پاس آتے ہیں, کسی ادارے میں آتے ہیں, مدرسوں میں آتے ہیں, تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں. تو آپ کی ذمہ ختم ہو جائے گا. کہیں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے غیر مستحق کو دے دیا تو وہ آپ کی گردن پہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ تھوڑا احتیاط کریں اور اس کو. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. جاوید انکل, مولانا صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گھر میں بلی پال سکتے ہیں یا نہیں؟ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. بلی پالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر نماز کی حالت میں اور حالت نماز میں اگر آپ ہوں, اس کا رویا آپ کے کپڑے پر ہو تو آپ کی نماز. عام لفظوں میں کہ بلی کا بال, بلی کا سمجھ نہیں پائیں گے. جی, بلی کا بال جو ہے تو نماز آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں, شکر گزار ہوں اپنی جانب سے, چینل وین کی جانب سے. آپ تمام کا بھی شکر گزار ہوں. اسی طرح سوالات بھیجتے رہیے تاکہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ ہوتا رہے اور ہم اس پر اپنی زندگی سنوار سکیں, تاکہ اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی یہ علم کام آ سکے. آگا آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج کا پہلا انعام جا رہا ہے امام زمانہ کی عبادت میں ہمارے اوپر کیا فرائض ہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.